بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 49۔ آج کا لیکچر ان غذاؤں کے اوپر ہے جن کے استعمال سے آپ کا دل فیل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 18 ملین لوگ دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں، اور دل کی بیماریوں میں ٹاپ پر ہارٹ اٹیک، سٹروک اور دل کے والو کی بندش ہے۔ یہ تین میجر ریزنز ہیں دل کی بیماریوں کے، ایک ہارٹ اٹیک، دوسرا سٹروک، اچانک صدمہ لگ جائے آپ کو، اور دل کے والو کی بندش۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی خوراک دل کی بیماریوں کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ ایسی خوراک جو براہ راست آپ کے دل کے اوپر اثر کرے اور دل کی بیماریوں میں مبتلا کرے۔ ان غذاؤں پہ اب ہم بات کرتے ہیں۔ وہی ٹاپ پہ ویجیٹیبل آئلز ہے، بناسپتی گھی کا استعمال ہے، LDL یعنی برا کولیسٹرول، اس کے علاوہ پیسٹریاں، بسکٹ، کیک، کاربوہائیڈریٹس کا بہت زیادہ استعمال۔ یہ چند میجر ایسی خوراکیں ہیں جو براہ راست آپ کو دل کا پیشنٹ بناتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شوگر بھی دل کی بیماریوں کو براہ راست سبب بنتی ہے، جیسا کہ شوگر، کاربوہائیڈریٹس، ڈبہ بند خوراکیں، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی ہیں انسولین ریزسٹنس کی۔ اس کے بعد ویجیٹیبل آئلز، ٹینشن، یہ چند ایسی خوراکیں ہیں جن کی وجہ سے آپ انسولین ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ سوزش دل اور خون کی شریانیں آپ کی متاثر ہو سکتی ہیں، جو کہ سب سے بڑا سبب ہیں دل کی بیماریوں کا۔ یعنی کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، ڈبہ بند خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں، عام گھریلو تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں، ویجیٹیبل آئلز، یا پھر ٹینشن لیتے ہیں، ان سب وجوہات کی بنا پر انسولین ریزسٹنس، جسمانی سوزش، خون کی شریانیں آپ کی متاثر ہوتی ہیں اور آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس میں سب سے زیادہ ہمارے خطے میں استعمال ہونے والی غذائیں جو ہیں وہ چاول اور روٹی ہے، کیونکہ چاول کا گلائسیمک انڈیکس چینی کے برابر ہے، یعنی کہ آپ چینی کھا لیں یا چاول کھا لیں تقریباً ایک ہی برابر ہے۔ اس لیے چاول کھانے کے فوراً بعد انسولین ریلیز ہوتی ہے، مگر سیلز کیونکہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے وہ انسولین نہیں استعمال کرتے، یوں انسان رفتہ رفتہ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ دل کا مریض بنتا ہے۔ یہ ایک دم آپ کو جو ہے نا دل کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے جیسے شوگر کی جڑ انسولین ریزسٹنس ہے، اسی طرح امراض دل میں مبتلا کرنے میں کلیدی کردار جو ہے نا وہ انسولین ریزسٹنس کا ہے۔ چاول سٹارچ والی غذا ہے، جبکہ سٹارچ اور گلوکوز ایک ہی چیز ہے۔ آپ گلوکوز کھا لیں یا سٹارچ کھا لیں تقریباً ایک ہی چیز ہے، اسی لیے سٹارچ کھانے سے ہمیشہ انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چاولوں کے بعد ہم بات کرتے ہیں روٹی کا، کیونکہ موجودہ گندم لیبارٹری میں تیار کی گئی ہے، اس لیے بہت زیادہ گلوکوز اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ روٹی ہے جو آپ کو انسولین ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ الرجی اور معدے کے مسائل کا بھی سبب بن رہی ہے آپ کے جسم میں۔ خالی انسولین ریزسٹنس نہیں ہوتی، بہت سے لوگ الرجی میں مبتلا ہیں، بہت سے لوگ معدے کے مسائل میں مبتلا ہیں۔ وہ یہی ہے کہ لیبارٹری میں تیار کی گئی جو گندم ہے نا، یہ گندم ہمارے باپ دادا کے دور کی گندم نہیں ہے، وہ قدرتی گندم تھی۔ یہ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جینیٹیکلی موڈیفائڈ گندم تھی جو تیار کی گئی تھی، مگر اس کے نقصانات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ویجیٹیبل آئلز کی طرف۔ ان کی تیاری میں کیمیکلز اور ہیٹ کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ سرسوں کا تیل کولو سے نکلواتے ہیں اپنے سامنے، وہ کولڈ پریس آئل ہوگا، قدرتی فارم میں نکلے گا، مگر جب آپ اسی کو پروسیس کرنا شروع کر دیں گے، اس میں کیمیکل کو، اس کو صاف کرنے کے لیے کیمیکلز کا استعمال کریں گے، ہیٹ کا استعمال کریں گے، اومیگا 6 اس میں پیدا ہو جائے گا، اور اومیگا 6 کی وجہ سے جسمانی سوزش اور امراض دل بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اومیگا 6 بنیادی وجہ ہے جسمانی سوزش کی۔ اب پروسیس کھانے 70% ہی اس میں کیلریز ہوتی ہیں، چینی سے بہت زیادہ بھرپور ہوتے ہیں، کیمیکلز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ گھر پہ کیچپ بھی تیار کرتے ہیں نا مثال کے طور پہ، تو چینی کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں چند کیمیکلز بھی ڈالنا پڑتے ہیں، ورنہ وہ کیچپ ہی نہیں تیار ہوتی۔ ہر چیز جو پروسیس ہو رہی ہے وہ اس کو کھانے سے نا، جتنا مرضی آپ کی بھوک ہو، آپ نے کھانے استعمال نہیں کرنے، بار بار کھانے کو دل کرے گا۔ یہ پروسیس کھانے کا ذائقہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کیمیکلز کی وجہ سے سوزش دل کا براہ راست یہ سبب بنتے ہیں۔
اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بچوں اور بوڑھوں کی پسندیدہ غذا فاسٹ فوڈز کی. بن، شوارما بریڈ، پیزا بریڈ، آلو کی چپس کاربوہائیڈریٹس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے ان میں. اس کے بعد مایونیز کا استعمال، کیونکہ مایونیز یاد رکھیے ہمیشہ ویجیٹیبل آئل سے یہاں پر تیار کی جاتی ہے. سافٹ ڈرنکس، ہر قسم کے کولا مشروبات جو ہم لوگ شوارما بریڈ اور پیزا بریڈ کے ساتھ ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سافٹ ڈرنکس بھی پروسیس فوڈز میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے انہیں چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بار بار پینے کو دل کرتا ہے. آپ کو ایک دفعہ اس کی لت لگ جائے، میں کہتا ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا سافٹ ڈرنک سے جان چھڑانا. یہی حال چینی کا ہے. 50% فرکٹوز ہونے کی وجہ سے چینی چھوڑنا بھی بہت مشکل کام ہے، جبکہ شوگر ہائی کرنے میں چینی کا کلیدی کردار ہوتا ہے. اس کے نقصانات سے شوگر کے مریض بھی بخوبی آگاہ ہوں گے. اچھے خاصے بندے کو آپ شوگر جس کی کنٹرول ہو، آپ اس کو صبح چینی کی چائے پلا دیں، دیکھیں اس کا سارا دن کیسا گزرتا ہے. مصنوعی مکھن یا پھر مارجرین، ویجیٹیبل سیڈز آئلز اور ہائیڈروجن کی مدد سے تیار کردہ مکھن انسان کو کیا طاقت دے گا؟ ویسے بھی ہائیڈروجن کی وجہ سے ٹرانس فیٹ بن جاتا ہے، اور ٹرانس فیٹس ہی شوگر، ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا ایک بڑا سبب ہے. آپ نے مکھن کھانا ہے تو قدرتی فارم میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ضرور آپ نے بیکری کا تیار کردہ مکھن استعمال کرنا ہے. اپنی صحت کے اوپر توجہ دیجیے. یہ مصنوعی چیزیں جو ہے نا، جن میں اپنے لیے طاقت نہیں، وہ آپ کو کیا طاقت فراہم کریں گی؟ بیکری آئٹمز ہیں جی، چینی، میدا، غیر ضروری گھی، آئلز، کیمیکل سے تیار کردہ بریڈ، رس، بسکٹس، کیک کھانے سے جسم کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس چیز کا اندازہ لگانا شوگر کے مریضوں کے لیے اب کوئی مشکل کام نہیں رہا. بے شک وہ براؤن بریڈ ہو، بے شک وہ شوگر فری رس ہوں، شوگر فری بسکٹس ہوں، سب کا سب کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں اور پروسیس کارب ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے براہ راست آپ کی شوگر بڑھتی ہے. اب ان مسائل سے بچاؤ کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیشہ معیاری اور تازہ کھانا کھائیں. چکنائیوں میں زیتون کا تیل، دیسی گھی، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل، جانوروں کی چربی کا استعمال کریں. دیسی انڈے، گوشت، مچھلیاں، یہ سبزی وغیرہ بکثرت آپ نے استعمال کرنی ہے. ڈبہ بند پروسیسڈ اور فاسٹ فوڈز یہ کھانے سے آپ نے توبہ کر لینی ہے. پیدل چلنے کی عادت بنائیں اور اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنا لیں. یعنی کہ اگر آپ نے ساتھ والے محلے میں بھی جانا ہے نا، وہ پالیسی چھوڑ دیں کہ اب نہیں یار موٹر سائیکل نہیں، بالکل موٹر سائیکل کا استعمال نہیں کرنا. بازار جائیں، کوئی بھی چیز آپ نے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے دائرے میں جو چیز آپ نے کرنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ پیدل چل کر کرنا ہے. چند ہفتے کی بات، اور یقین کریں میں نے اسی روٹین کو اپنا کر شوگر جیسی بیماری سے دوستی کی ہے. نہیں تو آج شوگر کے ساتھ ساتھ شاید میں ہارٹ کا بھی مریض بنا ہوتا، اور اللہ کے فضل سے بہترین زندگی گزار رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.